وہ سسک سسک کر ہر ایک کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی۔ جو ہاتھ اس نے جوڑ رکھے تھے ان پر بھی نیل اور سرخ نشان تھے۔ اس ذلیل شخص نے ہی تو آج اسے اس نوبت تک پہنچایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کمینہ شخص اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کا وجود ان سے جھلک رہا تھا، خون بھی کپڑوں پر لگا تھا۔ وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن سب ہی اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک شخص تھا جو اس وقت خوش تھا، اور نور کا جی چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر اس کی جان لے لے۔ یہ سارا کیا دھرا اسی کا تو تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر لگا میک اپ خراب ہو چکا تھا، گردن پر زخموں کے نشان تھے۔ ایسی حالت میں کون اس کے سچ کا یقین کرتا؟ اس لیے سب نے ہی اس کو موت سے بدتر زندگی کا فیصلہ سنا دیا، جسے سن کر نور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اس نے بیزاری سے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی جانب دیکھ کر وین والے سے پوچھا۔ بس باجی تھوڑی دیر، ٹائر بدلنے لگا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ مزید تیز کیے اور جلدی جلدی کام کرنے لگا۔ تپتی دوپہر میں سڑک پر کھڑے ہو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ ابھی کالج سے کچھ دوری پر ہی پہنچے تھے کہ وین کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ نہ جانے اور کتنی دیر تھی۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینے کے قطرے پونچھتے ہوئے پوچھا۔ تبھی اس کے بالکل سامنے بائک آ کر رکی تو وہ چونک گئی اور بائک پر سوار نوجوان کو دیکھنے لگی، کھلے گریبان کے ساتھ، گلے میں موٹی سونے کی زنجیر ڈالے، جبکہ کان میں بالی پہنے، شانوں تک پھیلے بال لیے وہ پوری بتیسی نکالے سے دیکھ رہا تھا۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے نور کو پیشکش کی تو نور کی بیزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کڑوے لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی عاجزی اور انکساری میں کوئی فرق نہ آیا۔ تم اس وقت مصیبت میں ہو اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنا ہی میرا مشغلہ ہے، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کے سے انداز میں کہا تو نور کا دل مزید جل گیا۔ میں نے کہا نا تم اپنا راستہ ناپو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اب کی بار نور نے لہجے میں غصے کو سمو کر کہا تو وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ میں تمہیں کاٹ کر کھا نہیں جاؤں گا، بخیر و عافیت گھر ہی پہنچ جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو خود کو، بلکہ مجھے، وہ تن سے بھرپور لہجے میں بولا تو نور نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ اس کی کسی بات کا جواب دیں۔ وہ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا لگا رہا تھا۔ نور کی وین کی لڑکیاں اب اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون نوجوان ہے جو نور کو خام خواہ تنگ کر رہا ہے۔ اس کی بھی شاید غیرت جاگ گئی تھی۔ تبھی اس نے نور کو دیکھتے ہوئے بائک کو زور سے کک لگائی اور تیز رفتاری سے ہوا میں اڑاتا دور لے گیا، جبکہ نور نے کہہ کر اپنا سر جھٹکا تھا۔ تبھی نور کی سہیلی سے اچنبھے سے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کون تھا؟ اس کی سہیلی رضیہ فوراً ہی اس کے کان میں گھسی تھی۔ یہ میرا تایا زاد جہانگیر ہے، نور نے لاپرواہی کے سے انداز میں کہا تو وہ چونک گئی۔ یہ افارہ لفنگا تیرا کزن ہے؟ شکل سے کوئی سڑک چھاپ لوفر لفنگا ان پڑھ، اور رضیہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حیرت سے نور کو دیکھنے لگی۔ کہاں نور اور کہاں وہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تبھی رضیہ کہنے لگی، ارے یہ تمہارا کزن، اسے تو میں نے اکثر کالج کی لڑکیوں کے پیچھے سیٹی مارتے جاتے دیکھا ہے۔ نور کی سہیلی نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ نور پہلے سے یہ سب جانتی تھی۔ باجی بیٹھ جائیں، وین ٹھیک ہو گئی ہے۔ وین والے نے آواز لگائی تو نور نے شکر کا سانس لیا اور وین میں سوار ہو گئی۔ رضیہ کو کیا جواب دیتی؟ عزت کی دہی تو پہلے ہی اس کی وجہ سے ہو چکی تھی۔ وہ جلی بھنی گھر میں داخل ہوئی تھی مگر گھر میں چہل پہل دیکھ کر کچھ چونک گئی۔ عموماً اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں پڑے آرام کر رہے ہوتے تھے، مگر آج تو اماں کام والی ماسی کے سر پر کھڑی اسے ہدایات دے کر صفائیاں کروا رہی تھیں، جبکہ باورچی خانے سے بھی کھانے کی خوشبوئیں اڑ رہی تھی۔ اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے سب سے پہلے جا کر باورچی خانے کا جائزہ لیا۔
ताई अम्मा कढ़ाई में मसाला भूनते हुए इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तैयारी वाकई खास थी। वो फौरन अम्मा के सर पर पहुंच गई। आज कौन आ रहा है? अम्मा, कुछ खास तैयारी मालूम होती है। अम्मा ने आगे बढ़कर इसे दोनों बाजुओं से पकड़ा और इसका माथा चूम डाला। वो अम्मा के वालेहाना अंदाज पर हैरान रह गई। अम्मा तो ऐसे मिल रही थी जैसे बेटी जंग जीत कर घर की दहलीज पार कर कर आई हो। आज अम्मा को क्या हो गया था? वरना तो कॉलेज से आने के बाद हमेशा इसकी दुर्गत ही बना करती। तुम्हारी खाला आ रही है। अजद कल ही दुबई से वापस आया है। माँ ने खाला का नाम लिया तो नूर की सारी हैरत उड़न छू हो गई। वो समझ गई थी कि खाला किस मकसद के तहत आ रही हैं, और अजद का सुनकर तो इसके गालों पर सुर्खी उभर आई थी। दिल में कुछ कॉम्प्लेन भी फूटने लगी थी। अम्मा से इसका सुर्ख चेहरा छुप ना सका तो वो इसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दी, जबकि वो फौरन अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे में जाते ही खुलकर मुस्कुराई थी। नूर ने एक नजर आईने में देखा। जहाँ कुछ देर पहले थकावट और बेचैनी थी, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अजद का नाम सुनकर इसका अक्स जहन में बनने लगा था। राहत विला में आज खुशियां उरूज पर थी। राहत साहब के छोटे बेटे ने अपनी बेटी नूर का रिश्ता अपनी बीवी के भांजे से तय कर दिया था। नसीम साहब की खुशी पर सभी खुश थे। इनकी इकलौती बेटी को अजद जैसा काबिल लड़का मिला था, जो पूरे खानदान में न जाने कितनी ही लड़कियों का ख्वाब था। राहत साहब के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी उन्होंने अपने बेटों से भी पहले कर दी। वो 4 बेटों की माँ थी। इसके 2 बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर थे और शादीशुदा थे, जबकि बाकी 2 भी पढ़ रहे थे। राहत साहब के 2 बेटे इसी घर में इनके साथ रहा करते। बड़े बेटे को अल्लाह ने 3 बेटियों से नवाजा था, जिनमें से बड़े 2 डॉक्टर और शादीशुदा थे। एक तो इसी घर में अपनी बीवी बच्चों के हमरा रहा करता, जबकि दूसरा बेटा अभी कुछ अरसे पहले ही अपनी नौकरी के सिलसिले में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था। इसकी सरकारी नौकरी पर ट्रांसफर हो गई थी। राहत साहब के छोटे बेटे नसीम के यहाँ एक ही बेटी थी। नूर पूरे खानदान की इकलौती बेटी थी। राहत साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि इनकी पोती की शादी इनके ही किसी पोते या नवासे से हो सके, मगर नूर चूंकि सबसे छोटी थी, लिहाजा इसका जोड़ जहांगीर के अलावा किसी से ना बनता। जहांगीर इनके बड़े बेटे का सबसे छोटा बेटा था, मगर वो जहांगीर को लेकर हमेशा ही परेशानी का शिकार रहे थे, क्योंकि जिस तरह इसकी हरकतें थीं वह इस खानदान से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। जहांगीर ने ना तो पढ़ कर दिया, इसने एफए के दरमियान में ही पढ़ाई छोड़ दी, ना ही वो घर में किसी का कहना माना करता। इसकी अपनी ही रूटीन थी। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी में गुजार दिया करता और घर वालों की बात कम ही सुनता। जबकि नूर एक पढ़ी लिखी और काबिल बच्ची थी। वो हमेशा से पोजीशन होल्डर रही थी। इसको पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ से गर्ज ना हुआ करती। ऐसे ही राहत साहब अपने नालायक पोते का रिश्ता अपने काबिल पोती से तो देने से रहे। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जहांगीर भी अपने भाइयों की तरह कुछ बन कर दिखाए, मगर वो हमेशा से ही निकम्मा था। पढ़ाई में इसका दिल बिल्कुल लगा ही ना। हालांकि इसके बाप ने इस पर काफ़ी सख्ती की, इसे मारा पीटा, यहाँ तक कि हॉस्टल भेजने की भी धमकी दी गई, मगर वो बला का ढेर था। इस पर कभी कोई धमकी असर अंदाज ना हुई और अब तो वो तकरीबन हाथों से निकल चुका था। जहाँ हुस्न देखता था वहीं वक्त गुजारी के खातिर छेड़छाड़ शुरू कर दिया करता था। राहत साहब इसे आते जाते घर में देखते तो इसके हुलिये पर अफसोस करने और हाथ मलने के सिवा कुछ ना कर सकते थे। काश वो भी अपने भाइयों और बाकी कजन्स की तरह काबिल होता, तो वो फख्र से नूर का रिश्ता इसके लिए मांगते। इनकी बरसों की ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकती थी, लिहाजा उन्होंने भी इस मामले में चुप साध ली। और जब इनके बेटे नसीम ने नूर के लिए आए हुए रिश्ते के सिलसिले में इनकी राय मांगी तो उन्होंने बाखुशी अपनी मंजूरी जाहिर कर दी। और यूं नसीम साहब ने अपने बाप और भाइयों के मशवरे से अपनी बेटी का रिश्ता इसकी खाला के बेटे अजद से तय कर दिया। नूर घर भर की लाडली थी। इसके ताया की भी जान इसमें बसती थी और इसके कजन भी इसे अपनी बहनों की तरह चाहते थे, लिहाजा इसकी खुशी पर सभी खुश थे।
یہ کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے باپ کا ارادہ تھا کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہی اسے بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دیں گے۔ تب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ جب دروازے سے داخل ہوتا جہانگیر مبارکباد کی صدا سن کر چونک گیا۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوا، اس کی ماں نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ وہ گھور کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور پھر اس پلیٹ کو۔ جہانگیر کی ماں کہنے لگی کہ لو، تم بھی منہ میٹھا کرو، ہماری نور کا رشتہ اس کے خالہ کے بیٹے اسجد کے ساتھ پکا ہو گیا ہے۔ مٹھائی اٹھاتے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے بیٹھی نور کو دیکھتا رہ گیا، جو شرم و حیا سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر بھی خوشی کی لہر وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یوں ہی کھڑے دیکھا تو مٹھائی اٹھا کر خود ہی اس کے منہ میں ٹھونس دی اور خود باورچی خانے میں پلیٹ رکھنے چلی گئی، جبکہ وہ ساکت و ماجد کھڑا کا کھڑا رہ گیا، چہرے پر حیا کی لالی لائے بیٹھی نور کو خوش دیکھ کر جہانگیر کے اندر آگ جل اٹھی تھی۔ اس کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر نور کا منہ ہی دبوچ لے اور کہے کہ کس کی اجازت سے ہنس رہی ہو؟ اسجد ہوتا ہی کون ہے تمہارے ساتھ اس طرح کا رشتہ بنانے کے بارے میں سوچنے والا؟ تم صرف اور صرف میری ہو، جہانگیر کی ہو، اور جہانگیر مر کر بھی اپنی کسی چیز کسی کے حوالے نہیں ہونے دے گا۔ وہ غصے سے بھپھر اٹھا تھا۔ منہ میں ڈالی مٹھائی اس نے باہر وہیں پر تھوکی تھی۔ اسے یوں تھوکتا دیکھ کر کچن سے نکلنے والی جہانگیر کی ماں بھی دیکھ چکی تھی، لیکن یہ تو شکر تھا کہ کسی اور کا اسے ایسا کرتے دھیان نہ گیا تھا۔ ملازمہ کو اشارہ کر کے فوراً صاف کرنے کو کہا، جبکہ جہانگیر بغیر کسی سے کوئی بات کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جہانگیر کی ماں بھی اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ اس نے یوں کمرے میں جا کر اپنے بیٹے کو چیزیں اتھل پتھل کرتے دیکھا تو وہیں سے چلائی تھی کہ بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ نیچے سب مل کر بیٹھے ہیں، کم از کم بیٹھتے نہ صحیح، لیکن اپنے چچا چچی کو یا نور کو مبارکباد ہی دے دیتے۔ خوشی کا موقع ہے بیٹا، خوشی کے موقع پر ایسے نہیں کرتے۔ جہانگیر کو تو اپنی ماں پر بھی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر اس نے آخری گلدان زمین پر پٹکا اور پھر کہنے لگا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ دادا جی نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ نور جہانگیر کی دلہن بنے گی، اب وہ اپنے الفاظ سے انکاری کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اور چچا، ایسے آپ لوگوں کو کیسے دھوکہ دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور پکا کر سکتے ہیں؟ نور اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے سامنے پھٹ پڑا اور غصے سے چلایا، جبکہ وہ اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اگر تم اس قابل ہوتے تب ہی ہم تمہارا رشتہ نور سے کرتے، اب تم جیسے نکمے کا رشتہ مانگتے ہوئے تو ہم سب کو ہی شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا جہاں نور کی شادی ہو رہی ہے چپ چاپ ہو لینے دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی ماں نے اسے اچھی جھاڑ پلائی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں اس قابل ہوں یا نہیں، اس سے بچپن کی طے کیے گئے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ آپ لوگوں نے یہ بات میرے دماغ میں ڈالی ہے۔ بچپن سے میں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ نور جہانگیر کی دلہن بنے گی، اب ایسے کیسے میں اپنے بچپن کی پسند کو ہاتھ سے جانے دوں؟ وہ ہلکے بل چیخا تو اس کی ماں حیران رہ گئی۔ اور کتنی بدتمیزیاں کرو گے تم؟ ہم سب کی یہی خواہش تھی، مگر تم کچھ بن کر نہ دیے۔ اب اس بات کو بھول جاؤ، تم نے پہلے ہی مجھے خاندان میں رسوا کر کے رکھا ہے، اب مزید تماشا مت بناؤ۔ ایسے کیسے بھول جاؤں؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کون نور کو مجھ سے جدا کرتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتا ہوا کرسی کو ٹھوکر مارتا گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ نور روزانہ ہی اپنی ماں کے ساتھ خریداری کے لیے نکل جاتی، جبکہ اکثر جہانگیر کی ماں اور نور کی تائی بھی اس کے ہمراہ ہوتی۔ اس نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سے بات ہی نہ کی تھی کہ وہ نور کو پسند کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے ساتھ نہ کھڑی تھی تو کوئی اور کیوں کر کھڑا ہوتا؟ وہ دادا جی کے پاس بھی ایک بار نہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا نے نصیحتوں کا انبار شروع کر لینا ہے۔ بات اس کے کلیے سے شروع ہوتی اور اس کی پڑھائی سے لے کر نوکری تک پہنچ جاتی۔
اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ خود ہی اپنے لیے کچھ کرے گا، گھر والوں میں سے تو کوئی بھی اس کا ساتھ کبھی نہ دے گا۔ اس کا بس چلتا تو وہ پورے راحت ولا کو آگ لگا دیتا۔ وہ پانی سے باہر نکلی مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی بے چینی کم کرنے کو چھت پر چلایا۔ موسم کافی بدل چکا تھا، سردیوں کی آمد تھی۔ ماں نے اسٹور سے رضائیاں باہر نکلوا کر دھوپ میں پھیلا رکھی تھی۔ وہ جو ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو سامنے سے آتی نور اس کے شانے سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً ہی رک کر اپنا ماتھا مسلا اور چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ فوراً ہی نیچے کی جانب بڑھی۔ جہانگیر اس کے ماتھے کے بل خوب پہچانتا تھا۔ اس کے غصے میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس نے سیڑھیاں اترتی نور کی کلائی پکڑ کر روک لیا۔ اپنی کلائی پر جہانگیر کا سخت لمس محسوس کر کے نور کے تو وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ اسے تو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ جہانگیر کبھی یوں بھی حدود پھیلانگ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ سارے کزنز ایک گھر میں رہتے تھے، مگر اس کے باوجود کچھ حدود تھی جو کبھی بھی پار نہیں ہوئی تھی۔ جہانگیر باہر تو لڑکیوں کو اشارے بازی اور جملے تو کستا رہتا تھا یا پھر کسی کے پہناوے پر کمنٹ پاس کر دیا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے گھر میں یا پھر نور کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نور نے پلٹ کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ لیکن جہانگیر پر اس کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں شاید معلوم نہیں یا جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو، میں تمہیں ہمیشہ سے ہی چاہتا ہوں۔ تم نے کبھی میری الفت کا جواب الفت سے نہیں دیا، مگر تم اتنی انجان کیسے بن سکتی ہو کہ اب شادی رچا کر اپنے شوہر کے سنگ چلی ہو؟ اور میرا کیا؟ میرے بارے میں تو تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنے لہجے سے زہر اگلا تو نور اسے حیرت زدہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ جہانگیر کی مضبوط گرفت میں تڑپ کر رہ گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ غصے میں دانت بھینچ کر بولی۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ وہ بھی ضدی لہجے میں بولا تو نور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے نور کا ہاتھ اوپر ہوا میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے سامنے لا کر ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ نور نے فوراً ہی اپنی کلائی مسلی، وہاں جہانگیر کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس نے غصے سے بھری نظر جہانگیر کے چہرے پر ڈالی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ گئی۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ سے اظہار محبت کرنے والا نکما کہیں کا؟ نور غصے میں بڑبڑا کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دل ہی دل میں یہی کہنے لگی کہ تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، اتنی ہی محبت تھی تو کچھ بن کر دکھاتا۔ شکل سے ہی پینڈو لگتا ہے، رنگ ہی سفید ہے یا پھر نئے نقش اچھے ہیں میرے تایا جان کی طرح، لیکن شکل و صورت کا بندہ کیا کرے جب کرتوت ہی ایسے ہوں۔ میں اگر اپنی سہیلیوں کو بالفرض بتا دوں کہ میرا رشتہ میرے تایا ساتھ سے طے ہو گیا ہے، تو وہ رضیہ جو ہے تو میری دوست، لیکن کس قدر منہ پھٹ ہے، کہاں کہاں میری باتیں کرے گی۔ نور خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ اس نے دوبارہ یہی کوشش کی تھی کہ جہانگیر سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس کے سامنے عروسی لباس موجود تھا۔ خوبصورت جوڑے میں ملبوس وہ کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس پر کیا بلا کا روپ آیا تھا۔ ساری زندگی سادگی سے رہنے والی نور کو میک اپ بہت ہی جچ رہا تھا۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی، گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب اس کی نظر جہانگیر پر پڑی۔ بکھرے حلیے میں سرخ آنکھیں لیے وہ اسی کو تک رہا تھا۔ نور اس کی آنکھوں کی تپش صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل کو دکھ ہوا۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بالکل ہی برباد کر لیا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ دکھی ہے، رویا ہے یا نیند پوری نہیں ہوئی، تب بھی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ مگر وہ افسوس کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ بارات پہنچنے والی تھی۔ ان لوگوں کو پارلر میں زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ وہ راحت ولا سے رخصت ہونے چلی تھی۔ باہر کے لون میں ہی مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار سا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام سے بیٹھی تو اسے شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی سہیلی کو پانی لانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر آہٹ ہوئی اور کسی نے دروازے کی کنڈی لگائی تو وہ سمجھی
شاید اس کی سہیلی پانی لے کر آئی ہے، مگر وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے مڑی تو سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا گریبان آج بھی چاک تھا، جبکہ اس کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھا تو وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے جہانگیر پر ایک نظر ڈالی اور دوسری دروازے پر لگی کنڈی پر۔ اسے جہانگیر کے تیور کچھ ٹھیک نہ لگ رہے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جہانگیر کے الفاظ اس کے اوپر بجلی بن کر گرے تھے۔ نہ جانے یہ لڑکا کیا کرنے والا تھا۔ جہانگیر میری بات سنو، تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ اسے لگا شاید جہانگیر نشہ کر کے آیا تھا، تبھی ایسی اوٹ پٹانگ حرکت کرنے چلا تھا۔ دروازے پر زور زور کی دستک شروع ہو چکی تھی۔ شاید اس کی سہیلی باہر پانی لیے کھڑی تھی۔ نور، دروازہ کھولو۔ اب کہ اسے اپنی سہیلی کی آواز سنائی دی، وہ فوراً دروازے کی جانب لپکی، مگر جہانگیر نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ اسے زور کا دھکا دے کر واپس بستر پر گرا دیا۔ یہ سوچنا بھی مت کہ تم اس کمرے سے صحیح سلامت باہر نکلو گی۔ میں تمہیں تمہارے اس کزن کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ضدی لہجے میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم ہٹو یہاں سے۔ نور نے اپنے لمبے ناخن اس کے چہرے پر گاڑ دیے تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے بھی غصے میں فوراً ہی نور کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچ ڈالا۔ نور کو شاید اس عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ ہی زمین پر آ گری۔ جہانگیر نے لپک کر اسے اٹھایا تھا اور دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ نور کو لگا شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، تبھی وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی اور جہانگیر اسے روکنے لگا۔ جہانگیر کا ہاتھ اس کی قمیض پر پڑا تو نور کی قمیض بری طرح پھٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ باہر سب اکٹھے ہو گئے۔ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے زور زور سے آنکھیں مسل کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح دروازے پر پہنچ کر کنڈی کھول دے اور باہر کے لوگوں کو مدد کے لیے اندر بلا سکے، لیکن تب تک جہانگیر اس کے بازو سے بھی قمیض کی آستینیں پھاڑ چکا تھا۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، کاجل پھیل چکا تھا۔ اب دروازے سے باہر سے دھکے لگنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ بعید نہ تھا کہ گھر والے کچھ ہی دیر میں دروازہ توڑ ڈالیں گے۔ جہانگیر نے خود ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر سبھی بڑے موجود تھے۔ نور کا ہونے والا دلہا اسجد بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر کے چہرے پر ذرا شرمندگی نہ تھی، جبکہ نور اپنے پھٹے کپڑے سنبھالتی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا اور اسے واپس بستر تک لے آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے سبھی بڑے کمرے میں موجود ہوئے تھے۔ اسجد ان سب میں آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال موجود تھے۔ میں نے تو آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا، نور اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ جائز طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملائیں گے تو پھر ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مجھے نور نے اس کمرے میں آنے پر مجبور کیا تھا، ویسے میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے بڑے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ نور میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ سچ بتا سکے۔ وہ بس روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے نہ جانے کیسے اسے چپ کروایا۔ جہانگیر اپنا کام کر کے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اگر نور اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ تب بھی اسجد کی آواز سنائی دی۔ سب سے پہلے بولنے کی ہمت اسی نے کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نور جہانگیر کو پسند نہیں کرتی۔ وہ روتے ہوئے سب سے کہہ رہی تھی کہ وہ جہانگیر کو پسند نہیں کرتی، لیکن اسے اس کی والدہ نے چپ کروا دیا۔ پھر اسجد کو جب یہ معلوم ہوا کہ جہانگیر اور نور کی بچپن میں بات طے تھی، جبکہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسجد کو ایک اور حیرت ہوئی تھی۔ کیا کہا؟
اگر ان کی بات بچپن سے طے تھی تو آپ اس رشتے کو کیسے ختم کر کے نور کو زبردستی میرے ساتھ شادی پر مجبور کر سکتے ہیں؟ میں اس حق میں بالکل نہیں کہ آپ نور کے ساتھ زبردستی کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نور اور جہانگیر کا نکاح کر دیں۔ جہانگیر اس کو پسند کرتا ہے، وہ نور کی اور میری شادی کے بعد بھی نور کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، جہانگیر نے اگر ایسی حرکت کی تھی تو کل کو بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا تھا، اور آج بھی نہ جانے کیا کچھ کر چکا ہے۔ یہ معاملہ پہلے گھر میں ہی سلجھنا چاہیے۔ بارات واپس لوٹ چکی تھی، نور کے تایا تائی بھی کشمکش میں پڑ چکے تھے۔ کیا واقعی جہانگیر کے ساتھ ساتھ نور بھی جہانگیر کو پسند کرتی ہے؟ اور کیا اسی نے جہانگیر کو کمرے میں بلایا؟ یہ بات ان پر واضح نہ تھی، مگر نور نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ نور کا تایا سناٹے میں رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جہانگیر بگڑ چکا ہے۔ وہ شروع سے ہی آوارہ اور نکما تھا، مگر وہ اس حد تک گر جائے گا نہیں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جہانگیر کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس قدر زور کا جھٹکا دے کر دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ بڑے بھائیوں نے آگے بڑھ کر ابا سے اسے بچایا۔ یہ مارنے کا وقت نہیں، اپنی عزت بچانے کا وقت ہے۔ باہر مہمانوں سے سارا لون بھرا پڑا ہے، دوست احباب سبھی موجود تھے۔ ایسے میں اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ نور کا نکاح جہانگیر سے کر کے اسے رخصت کر دیا جائے۔ نور بے تحاشا رو رہی تھی، رو رو کر بس یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ میرا نکاح تو اسجد سے ہونا تھا، میں اسجد کو خود سمجھاؤں گی، ویسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ جہانگیر کے ساتھ میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، یہ کہیں سے بھی مجھ سے میل نہیں کرتا۔ وہ رو رہی تھی، شاید اس کے حواس اب ٹھکانے آئے تھے، مگر نور کی ماں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب چپ چاپ یہ نکاح کر لو۔ اگر سارے باراتیوں کو ہم نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی۔ پہلے ہی بارات واپس لوٹ چکی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تم پر کیچڑ اچھالیں گے، تم سر اٹھا کر گھر سے باہر تک نہیں جا سکو گی۔ اپنے باپ کا، تایا کا، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کرو۔ نور نے جب اپنی ماں کے بندے ہاتھ دیکھے وہ خاموش ہو چکی تھی، مگر دل میں شدید نفرت تھی۔ وہ رخصت ہو کر جہانگیر کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ اس قدر روئی کہ ساری رات ہی روتی رہی۔ جہانگیر نے اسے رونے دیا۔ وہ خود نہ سمجھ سکا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، بس اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا اور بے ساختگی سے ہی اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا کہ نور کے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے پہلے سے ایسی کوئی منصوبہ بندی تو نہ کر رکھی تھی، وہ خود شرمسار تھا، لہٰذا اس نے نور سے کوئی بات نہ کی۔ وہ رو رو کر خود چپ ہو گئی تو اس کے لیے پانی کا گلاس بھر لایا اور اس کے سامنے کر دیا۔ نور کے حلق میں کانٹے چپ رہے تھے۔ وہ جہانگیر سے پانی لینا تو نہ چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کا گلاس پکڑ لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اس طرح تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری محبت میں مجھ سے یہ سب ہو گیا۔ نور نے اسے پانی کا گلاس لے کر پیا تو اس کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے نور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ محبت نہیں، ضد تھی، میں تمہاری ضد بن گئی تھی۔ تم نے صرف اپنی جھوٹی انا کو بچانے کے لیے یہ سب کیا اور مجھے قربانی کا بکرا بنایا۔ لو، اب میں تمہاری دسترس میں ہوں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ باہر دنیا والے کیا سوچیں گے؟ میری خالہ اور ان کی برادری، کون اتنا نیک سیرت ہے جو اسے حادثہ سمجھے گا؟ مجھ پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، میرا کردار اچھالا جائے گا۔ نور رو رو کر کہہ رہی تھی، مگر جہانگیر بولا، کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں جو ایسا کرے، جو ایسا کرنے کے بارے میں سوچے گا اسے میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ میں تمہارے لیے پاگل ہوں، کسی کو بھی تمہارے قریب بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ نور نے غصے سے بری آنکھیں جہانگیر پر جمائی تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نور کے دل میں کبھی مقام نہ حاصل کر پائے گا۔
بلکہ اس نے تو اپنا رہا سہا مقام اور عزت بھی کھو دی، لہٰذا وہ چپ چاپ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ جہانگیر کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ نور اس سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرتی تو وہ بھی اسے مخاطب نہ کرتا، مگر تیرچھی نظروں سے چھپ کر اس کا جائزہ لیتا رہتا اور نور کے لیے ہر سہولت میسر کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اپنی طرف سے اس کا پورا خیال رکھتا۔ گھر میں سبھی کی ہمدردیاں نور کے ساتھ تھیں۔ نور اور تیمہ، پھر کزنز اور دادا جان، سبھی اس کا اچھے سے خیال رکھتے، اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، جبکہ جب بھی جہانگیر پر ان کی نظر پڑتی تو کوئی بات نہ بھی ہوتی پھر بھی اسے باتیں سنائی جاتی، اسے دھتکارا جاتا، مگر مجال تھی جو لڑکا اف بھی کر جاتا۔ اس سے پہلے جو بھی اس سے تلخ کلامی کرتا اسے وہ کھری کھری سنا جایا کرتا تھا۔ یہ واضح تبدیلی تھی جو سب نے محسوس کی۔ رفتہ رفتہ نور کا دل بھی نرم پڑ گیا، آخر وہ اس کا شوہر تھا اور پھر بچپن سے ہی وہ ایک ساتھ ایک چھت تلے رہا کرتے تھے۔ اس میں برائی ہی کیا تھی، وہ صرف نکما اور نالائق ہی تو تھا۔ اس کا رویہ تو بدل گیا تھا تو خلیہ بھی بدلا جا سکتا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا، نور چاہتی تھی کہ وہ باقی سب بڑوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جائے، لہٰذا اس نے صبح ہی اس کے لیے سفید کپڑے نکال کر استری کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ جیسے ہی نہانے کے لیے واش روم جانے لگا، نور نے اس کے ہاتھ سے پینٹ شرٹ لی اور سفید کرتا شلوار اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جہانگیر حیران ہوا اور کہیں نہ کہیں خوش بھی تھا۔ اگر کوئی اور کہتا تو وہ ان کپڑوں کو ہاتھ تک نہ لگاتا، مگر یہ تو اس کی نور تھی جو پہلی مرتبہ اسے یہ کپڑے پہننے کو دے رہی تھی۔ وہ خوشی سے ان کپڑوں کو لے کر باتھ روم چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر جو ہی باہر نکلا تو نور نے اس کے آگے کے کھلے بٹن بند کر دیے۔ وہ مسکرا اٹھا اور آئینے میں اپنے بال سنوارنے لگا۔ وہ خلیے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہ تھا کہ وہ پڑھا لکھا نہ تھا یا وہ آوارہ اور لفنگا تھا۔ پڑھائی تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی تھی اور نور تو اسے خود بھی پڑھا سکتی تھی، وہ چونکہ خود پڑھی لکھی تھی۔ جس پل اپنے بالوں کو اچھے سے شریفوں کی طرح سنوار کر کالر کے بٹن بند کر کے وہ نیچے آیا تو سارے مرد جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانے والے تھے جہانگیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دادا جان تو گلا کھنگار کر رہ گئے کہ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جہانگیر ہے، لیکن سب کے چہرے پر ایک متاثر کن مسکراہٹ ضرور تھی۔ جہانگیر ان کے ساتھ مسجد گیا تھا، نماز ادا کی تھی۔ پہلے جو وہ کبھی جان بوجھ کر ہی لڑکیوں پر جملے کس دیا کرتا، وہ سب بھی اس نے ختم کر دیا تھا۔ اس بات کی تعریف تو آس پاس کے کچھ لوگ بھی کرنے آئے تھے کہ جہانگیر تو بے حد بدل چکا ہے، لیکن اچھا ہے وقت پر اسے ہدایت آ گئی۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ جہانگیر نے آج میری بڑی مدد کی، دکان پر اکیلا تھا، سامان آ گیا، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کر آپ کو تو پتہ ہے ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کر رکھا ہے، دل کی بیماری جو ہے۔ جہانگیر بیٹا آیا اور آ کر سارا سامان سیٹ کروا دیا۔ میں تو حیران تھا، لگا کہ خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن بچہ سدھر چکا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے جان کر۔ دادا جان بھی حیران تھے کہ جس کو اس کی ماں نہ سدھار سکے، خود دادا ہو کر نہ سدھار سکے، وہ ایک لڑکی کے کہنے پر اس قدر بدل گیا۔ جو بھی تھا اچھا تھا۔ جہانگیر اپنا مقام بنا رہا تھا اور بدلے میں اس سے نور کا ہنستا مسکراتا چہرہ، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنا بطور انعام مل رہا تھا۔ اس کے بعد نور نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں چاہتی ہوں تم اس بار FA کی امتحانات دے لو۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھ کر اس سے شادی کے بعد پہلی فرمائش کی تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا FA تو کیا، تم کہو گی تو میں PhD بھی کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ خوش رہو جیسے میں چاہتا ہوں، قسم سے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ وہ کہنے لگی اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو خود کو سدھار کر دکھاؤ، میں چاہتی ہوں میرا شوہر کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک بنے۔ جہانگیر پرائیویٹ BCom کرنے لگا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار بھی کرنے لگا۔ پہلی بار اس کے والد نے اسے مہینے بعد اس کی محنت پر اسے مہینے کا خرچ دیا، جس نے سارے کا سارا نور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ نور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا یہ میری محنت کے پیسے ہیں نور،
اس پر تمہارا حق ہے۔ نور نے پیسوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی تھام لیے، کیونکہ وہ واقعی ہی نور کے لیے خود کو بدل رہا تھا۔ اس لیے نور نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جہانگیر جو نہ جانے کب سے انتظار میں تھا کہ نور خود اسے اس رشتے کو آگے بڑھانے کی اجازت دے۔ اس روز نور نے خود مسکرا کر جہانگیر کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ جہانگیر کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، بس پیار اور بے تحاشا پیار۔ وہ رات ان کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ چہرے پر چھائی رونق اور مسکراہٹ کو دیکھ کر نور کی ماں اور تائی جان بھی گہری سانس خارج کر کے دونوں بچوں کو ڈھیروں دعائیں دیتی رہ گئی۔ کئی ماہ بعد راحت ولا پھر سے خوشیوں سے چہک اٹھا تھا۔